السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے محرم اور ہمارے ہاں جو آج کل بدعات رائج ہیں، تو اس پہ میرا لیکچر ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم جو ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا اہم مہینہ ہے۔ جیسے کہ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مقرر کیے ہیں، ان میں سے ایک محرم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر طرح کے ظلم سے بچیں۔ اب ظلم کی کئی طرح کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ظلم کا گناہ اگرچہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس مہینوں کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسے کہ اللہ نے فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، پوری زمین کی مساجد میں سے مسجد الحرام کو چن لیا، مہینوں میں ماہ رمضان کو چن لیا، اور دنوں میں یوم جمعہ کو چن لیا، راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا۔ اللہ جسے چاہے عظمت دے، لہٰذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ عظیم سمجھتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بدعات ہوتی ہیں نا، وہ ماہ محرم کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبان کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر ترکول کی ایک قمیض ہوگی، اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت بعض اوقات اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گے۔ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی کی موت پر بھی 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں کر سکتا، سوائے بیوی کے جو شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارتی ہے۔ ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے۔ کون ہے جسے ان کی شہادت کا غم نہ ہوگا، کیونکہ ان کی محبت و ایمان کا حصہ ہے۔ وہ ایک جلیل القدر صحابی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی اور وہ بار بار ان میں پھسل رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں سے روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ہم ان احادیث کے پیش نظر ان دونوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر نوحہ، ماتم اور سینہ کو بھی ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا۔
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ماتم کا جو آغاز ہے، یہ جو تعزیے نکالے جاتے ہیں، یہ کب ہوا؟ تعزیہ کا لغوی معنی ہے تسلی دینا۔ آج کل بدعت محرم میں تعزیے اور ماتم نمایاں ہیں۔ ماتم کی ابتدا چوتھی صدی میں 352 ہجری میں حاکم معز الدولہ نے کی۔ اس نے حکم دیا کہ عاشوراء کے دن تمام دکانیں اور بازار بند کر دیے جائیں اور تمام تندور بند ہوں گے اور لوگ مرثیے پڑھتے ہوئے بازاروں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماتم کریں۔ یہ پہلا دن ہے کہ بغداد میں یہ رسم ادا کی گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عز الدولہ نے اس کی مزید ترویج کی۔ تعزیے کی ابتدا یوں ہوئی کہ تیموری دور میں چونکہ بادشاہ وزراء ہر سال کربلا نہ جا سکتے تھے، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی نقل حاصل کرا کے اس کو تعزیے کی شکل میں تیار کروایا تاکہ ہندوستان کے شیعہ کربلائے مولا کی زیارت سے ثواب حاصل کریں۔ اب یہی چیز بڑھتے بڑھتے وہ صورت اختیار کر گئی ہے جو آج کل ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ دلدل یعنی گھوڑا اور علم بھی نکلنے لگے۔ شیعہ اور جاہل سنی اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے جو شرک تک پہنچا دیتا تھا، مثلاً اس کو ثواب کی نیت سے دیکھتے تھے، اس کو متبرک سمجھ کے اس کے نیچے سے گزرتے تھے یا اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، منتیں مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اگلے سال میں بھی تعزیہ نکالوں گا۔ تعزیے پر چڑھاوے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے چڑھاتے تھے۔ بعض لوگ اسے تبرک سمجھ کے اپنے گھروں میں رکھ لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گھروں میں رہے گا تو ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ ماتم صرف ہندوستان میں ہی ہوتا ہے، دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایران میں بھی جہاں کربلائے مولا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا۔ وجہ ہندوؤں کے ہاں ایک تہوار ہوتا تھا دسہرہ کا۔ وہ لوگ یہ تہوار 10 دن مناتے تھے بڑی دھوم دھام سے۔ یہ ان کی ایک مذہبی جنگ کا ذکر ہے، وہ جنگ کے فرضی نقشے کھینچتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی 10 دن کا تہوار ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی۔ ادھر بھی ایک جنگ ہے، ادھر بھی۔ وہ لوگ تہوار منانے کی 10ویں تاریخ کو جو انہوں نے جنگ کے منظر نامے بنائے ہوئے ہیں توڑ پھوڑ کر میدان میں پھینک دیتے ہیں۔ ہو بہو مسلمان بھی اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل یعنی تعزیہ کو محرم کی 10 تاریخ کو ڈھول بجا کر مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے جشن کی طرح تعزیے کے ہمراہ چلتے ہیں۔ ہندو رام رام پکارتے ہیں اور یہ حسین حسین پکارتے ہیں، بس تعزیہ اصل میں دسہرہ کی نقل ہے۔ 10 محرم یوم تشکر تھا۔ اس دن شکرانے کے لیے روزے کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن افسوس لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا بدعت ایجاد کر لی۔ سنت بدعت بن گئی، لیکن افسوس کہ دن بہ دن یہ بدعت بہت زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے پہ بہت زیادہ زور دیا تھا، اور لیکن آج ہم 10 محرم کو کھانے پینے کی چیزوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، دودھ کی، پانی کی سبیلیں، ایون کہ سنی لوگ بھی بہت لگاتے ہیں شیعوں کے ساتھ ساتھ، اور سنی لوگ بھی اس دن خاص اہتمام کرتے ہیں کھانے کا، ایک دوسرے کے گھروں میں کھانے بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زور دیا تھا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھواتے ہوتے تھے، لیکن آج ہم نے سنت کے الٹ کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا روزہ رکھو اور ہم نے کھانے پینے کا دن اس کو بنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ماہ محرم میں ایک اور ظلم بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں دنیا کی ہر مصیبت اٹھائی، رشتہ دار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، ہر رشتہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جان ہتھیلی پر رکھی، انہیں جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دی، ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کی ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے، نہ نصف مد کے۔
محرم کی ایک اور حیثیت بھی ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مسلم کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا گیا، جبکہ عیسائی تقویم کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش سے کیا گیا۔ ہجرت سے آغاز بڑا معنی خیز ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر ہر قربانی دی ہے، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا۔ تو یہ ماہ محرم کا اصل پیغام ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ تو آج ہم اللہ کے دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کو اس کے تقدس کے مطابق اس میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا ایک آغاز محرم سے لے کے ثانیہ کربلا، اور اس کا اختتام اس پہ کیا ہے کہ یہ جو شیعہ لوگ 10 دن کرتے ہیں، تو یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی اور اب وہ اس حد تک زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو سنی لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید میلاد النبی ہے، اس میں بھی یہی کام شروع ہو گیا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لیتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کا ماڈل۔ جس طرح شیعہ لوگ گلی گلی کوچے کوچے پھرتے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی اس بدعت کو رواج دینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔